اٹھانا اور چلنا. کہاں لے کے جائیں؟ کہا کوئی استھان نہیں کوئی کہاں لے کے جائیں؟ کہا کوئی استھان نہیں کوئی قبرستان نہیں. کہا حضور پھر؟ کہا چلتے رہنا جب تک جنازہ چلتے رہنا جہاں رک جائے وہیں ہمارا مزار بنا دینا. سبحان اللہ. اللہ والے کی شان بتا رہا ہوں. ایک اللہ والے کی ہزاروں کی بات نہیں کر رہا, اونلی ایک کی بات کر رہا ہوں. اگر اللہ کو راضی کر لو تو اللہ پاور کتنی دے دیتا ہے. سبحان اللہ. حضور قطب شاہ غوری کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. مریدوں نے جنازہ تیار کیا وصیت کے مطابق, کفن پہنایا, نہلایا, دھلایا, اور اس کے بعد جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد لوگوں کاندھے پہ اٹھا لیا. کاندھے پہ اٹھا کے جب چلنا شروع کیا تو صبح سے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے شام ہو گئی, جنازہ نہیں رکا. لوگوں شام سے پھر صبح ہو گئی, جنازہ نہیں رکا. چلے تو چلتے رہے, چلتے ہفتہ گزر گیا. کتنا گزر گیا؟ ہفتہ گزر گیا. بس نماز کے ٹائم رکھتے, نماز پڑھتے اور پھر لے کے چلتے. کوئی حاجت ہوتی رکتے, پھر لے کے چلتے. مہینہ گزر گیا, چلتا ہی رہا. سال گزر گیا. بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ چلتا ہی رہا. 2 سال گزر گیا, چلتا ہی رہا. 3 سال گزر گیا, چلتا ہی رہا. 4 سال گزر گیا, چلتا ہی رہا. 5 سال گزر گیا, چلتا ہی رہا. 6 سال گزر گیا, چلتا ہی رہا. 7 سال گزر گیا, چلتا ہی رہا. 8 سال گزر گیا, چلتا ہی رہا. سبحان اللہ. ان ٹوپی والوں کو بھی جگاؤ کو 8 سال گزر گئے. 8 سال ہو گئے. 8 بھائی سونے کا نہیں ہو رہا نا, جاگنے کا ہو رہا. سونے کا نہیں, سونا بنانے کا ہے. کتنے سال ہو گیا؟ زور سے بول دو. 8. ہائے ہائے ہائے, مزہ آ جائے گا, مزہ آ جائے گا. 8 سال گزر گیا, چلتا ہی رہا. مرید بھی بڑا پکا تھا. یہ کچے والے مرید نہیں تھے. آج کے ہوتے تو ہفتہ برابر چلتے, کہتے میرے گیہوں سوکھ رہے ہیں, میرے دھان سوکھ رہے ہیں. چھوڑ کے آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ کہاں تک چلیں حضرت, یہ بتاؤ. یہ تو چل ہی رہا ہے, میرے گیہوں میرے دھان کا کیا ہوگا. لیکن یہ پکے تھے, لکیر کے فقیر تھے. انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تھا. 8 سال چلے چلتے رہے, 9 سال چلے چلتے رہے, 10 سال چلے چلتے رہے, 11 سال چلے چلتے رہے. سال آ گیا 12واں. کتنا؟ اور اللہ والے میرے بھائی جب کوئی کام کرنے پہ آ جائیں تو زیادہ تر تاریخیں ملتی ہیں. اللہ والوں نے 12 سال کا زیادہ عدد پسند کیا. صابر علاؤالدین کلیری کھانا نہ کھائے 12 سال. شاہ درگاہی محبوب الہی رامپور کے جنگلوں میں حافظ شاہ جمال اللہ کے کہنے سے ایک جگہ کھڑے رہے 12 سال. سمجھ رہے ہیں آپ کتنے سال؟ 12 سال. سرکار غوث پاک نے ڈوبی ہوئی کشتی نکالی 12 سال. ذرا بول دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 12 سال. 12 کا عدد بڑا پیارا, اس لیے کہ 12 تاریخ میں ربیع الاول کی مدینے والا تشریف لایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جب کرامت دکھاتے ہیں نا تو نبی کا میلاد بھی اسی میں کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. 12 کا عدد پورا کرتے ہیں تاکہ نبی کا میلاد بھی ہو جائے, اور اسی میلاد کے صدقے میں تو اللہ نے کرامت عطا کی ہے. لوگوں 12 سال ہو گیا چلتے چلتے, پورے ہندوستان کا چکر لگا دیا. کئی ہزار کلومیٹر چل گئے. چلتے رکھتے اٹھتے لوگوں یہ پہنچ گئے لاسٹ بھارت کے کونے پر. لوگوں ساؤتھ انڈین بنگلور کے پاس ایک شہر ہے 90 کلومیٹر دور بنگلور سے کولار. کہاں پہنچے؟ کولار. کہاں پہنچے؟ کولار. جو میں بول رہا ہوں جا کے دیکھنا, ابھی بنگلور بھی زندہ اور تم بھی زندہ. کوئی کبھی کل کو یہ نہ کہہ دے مولانا نے کہا 12 سال جنازہ چلتا رہا. کہاں ہے وہ جنازہ بھی جا کے دیکھ لینا اور وہ مزار بھی جا کے دیکھ لینا. بنگلور سے 90 کلومیٹر کی دوری پر ایک ڈسٹرکٹ کولار پڑتا ہے. میں خود گیا ہوں الحمدللہ وہاں. کولار, یہ کولار پہنچ گئے لے کر مریدین. یہ تو چل ہی رہے تھے. 12 سال کہاں نہ گھوم گئے ہوں گے, کتنے چکر نہ لگا دیے ہوں گے انہوں نے. گھومتے, نمازیں پڑھتے, کھانا کھاتے, حاجت سے فارغ ہوتے, پھر چلنے لگتے. کہیں آرام کرتے, تھوڑا بہت نیند کرتے, پھر چلنے لگتے. کولار. وہ معلوم ہے کولار کہاں پہنچے؟ رانی جو تھی وہاں کی رانی,
اس کی عبادت گاہ کے پاس رانی غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی تو اس کی عبادت گاہ جو تھی وہاں پر پہنچے اور وہاں پانی کا ایک حوض تھا. یہ جہاں پانی ملتا وہیں روکتے جنازہ، اس لیے کہ وضو بھی کرنا ہوتا، نماز بھی پڑھنا ہوتا، پی بھی لیتے، کچھ کھا بھی لیتے. جی کولار میں رانی کی جو عبادت گاہ تھی اس کے پاس میں پانی کا حوض تھا. جو امیر قافلہ تھا اس نے کہا یہیں جنازہ رکھو، یہیں وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، کچھ کھائیں گے، پیئیں گے، آرام کریں گے، پھر آگے چلیں گے. جنازہ رکھ دیا. رانی کی اسپیشل خاص عبادت گاہ. اب عبادت گاہوں کا الگ الگ نام ہوتا ہے. عیسائیوں کا چرچ ہے نا، کس کوئی اپنی عبادت گاہ کو مندر کہتا ہے، کوئی اپنی عبادت گاہ کو مندر کہتا ہے، کوئی مسجد کہتا ہے کہ نہیں ہے. اب وہ عبادت گاہ تھی. جیسے ہی نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد میں لوگوں انہوں نے چاہا کہ آرام کریں. عبادت گاہ کا جو دیکھ ریکھ کرنے والا تھا، جو عبادت گاہ چلانے والا تھا، وہ آ گیا کہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ یہاں پر رانی کی خاص عبادت گاہ ہے، کچھ دیر میں رانی کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا. تم مجھے کوئی اور مذہب والے لگتے ہو، الگ مذہب والے لگتے ہو. اپنے جنازہ کو اٹھاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ رانی آئی تو تمہارے سروں کو قلم کر دیا جائے گا. اس کا یہ خاص عبادت گاہ ہے، اس کا خاص عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہاں سے اسے لے جاؤ. لوگوں مریدوں نے جب اتنا سنا کہا ٹھیک ہے. جنازے کو ہاتھ لگایا، اٹھایا، اب نہیں اٹھتا، اب نہیں ہلتا. منزل آ گئی، اب نہیں اٹھتا، اب نہیں ہلتا. 12 سال کے بعد وہ جگہ آئی. اللہ والوں کی شان دیکھو یار، یہ مر کے بھی زندہ ہے. کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. سبحان اللہ. اور قرآن کی ایک آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اس کا ترجمہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کھانا نہیں ہے، چکھنا ہے. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے گا، یہ بات ذرا تھوڑی سی قابل غور ہے. ذائقہ تھوڑی دیر رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. ذائقہ زیادہ دیر. آپ نے ابھی نمکین کھاؤ، تھوڑی دیر زبان نمکین رہے گی. میٹھا کھا لو تو زبان کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا. تیکھا کھا لو، زبان کا ذائقہ تیکھا ہو جائے گا. ذائقہ کتنے سال تک رہتا ہے ذائقہ؟ نہیں سمجھے؟ ابھی آپ نے کوئی چیز کھائی، وہ آپ کو تیکھی تھی، میٹھی تھی، پھیکی تھی، جو بھی تھی کھائی. کھانے کے بعد میں 2-4 سال تک رہتا ہے وہ ذائقہ. تھوڑی دیر رہا، بات ختم. لعاب منہ کا ختم ہوا، وہ چیز آپ نے کھا کے حلق سے نکلی، وہ ذائقہ ختم. ارے ایسے تو ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائیو؟ یہی موت ہے، اس کا بھی ذائقہ ہے. موت کا ذائقہ اللہ چکھاتا. موت آئی، موت کا ذائقہ چکھا، مر گیا، اور اس کے بعد میں اللہ نے پھر اس کو آزاد کر دیا. مومن کو اللہ پھر آزاد کر دیتا. ذائقہ چکھانے کے بعد مومن کی روح کو اللہ پھر آزاد کر دیتا ہے، جنت میں رکھ دیتا ہے، روحوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور گناہگار کی روح کو اللہ قید کرتا ہے، کفار کی روح کو اللہ قید کرتا ہے. تو ایسے بنو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اللہ آزاد کر دے. ایسی زندگی گزار کے جاؤ میرے بھائیو، ایسا کام کر کے جاؤ. اگر کسی کا مال مار کے حج کریے تو وہ حج قبول نہیں ہے. کسی کی زمین مار کے عمرہ کرے تو وہ عمرہ قبول نہیں ہے.
اگر آپ کسی کو ستا کے دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہے. اپنے بھائی کا حق مار کے میرے بھائیوں آپ مسجد کا مینار بنواؤ گے تو وہ مسجد کا مینار قبول نہیں ہے. پہلے جس کا حق ہے حق ادا کرو, پھر اللہ کی راہ میں ایک سکہ بھی خرچ کرو گے تو اللہ 70 گنا بڑھا کے قبول فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری باتیں کچھ کڑوی ہوتی ہیں مگر حق ہوتی ہے میرے بھائی. زکوٰۃ نکالی نہیں, 11ویں شریف کی دیغ بنا رہے ہیں, میری گارنٹی ہے جا لیا جہاں سے تیرا چاہے فتوا, تیری 11ویں قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب تُو نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس بھگونے کو, اس دیغ کو کون قبول کرے گا بتانا مجھے یار. اور کان کھول کے سنو, اگر چاہتے ہو کہ 11ویں قبول ہو پہلے زکوٰۃ نکالو, بعد میں غوث اعظم کی 11ویں کرو. سبحان اللہ, بے شک سچائی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, پہلے زکوٰۃ نکالو بعد میں 11ویں کرو. کلیئر شریف بعد میں جاؤ, پہلے کلیئر والے کی بات پہ عمل کرو. کسی کا بغیر اجازت ایک لقمہ بھی نہیں کھانا ہے. ماما فرید الدین نے اجازت نہیں دی تھی تو 12 سال تک کھانا کھائے. واہ سبحان اللہ, بے شک بے شک. 12 سال تک کھانا نہیں. اور ہم کیا کرتے, کھیتوں پہ ٹہلنے جانے, کسی کا گنا توڑ لیا, کسی کا آم توڑ لیا, کسی کا امرود توڑ لیا. میرے بھائی پھر تو کلیئر جاتے رہا, کلیئر جانا کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے کہ آم کتنا بھی اچھا, امرود کتنا بھی اچھا ہے, لیکن کان کھول کے سن لے, چاہتا ہے کہ کلیئر والا تو سر راضی ہو جائے تو کسی کا ایک مرچی بھی بغیر اجازت کے نہ توڑ, کسی کا ایک گنا بھی بغیر اجازت کے نہ توڑ, کسی کا ایک آم بھی بغیر اجازت کے نہ توڑ. یہ ہے اسلام. اگر تو نے اس پہ عمل کر کے جب کلیئر جائے گا تو کلیئر والا ایسی نگاہ ڈالے گا کہ تجھے مالا مال کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالا مال کر کے بھیجے گا تجھے کلیئر والا, خوشحال کر کے بھیجے گا کلیئر والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ تو میرے بھائیوں کئی حج کر آئے, لیکن حج کرنے سے پہلے بھی تاش کھیلتے تھے, حج کرنے کے بعد بھی تاش کھیلتے. جی کیوں نہیں ہدایت ملی؟ کہیں نہ کہیں کمی ہے دیکھو اپنے اندر میرے بھائیو, اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرو. حج کرنا بڑے نصیبے کی بات ہے, نصیب والوں کو حج کی دولت ملتی ہے. میرے بھائی اللہ کا جس پر خاص فضل ہوتا ہے, اگر حج سے پہلے کبھی تو تاش کھیلتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, بگی باغ کھیلتا تھا, نماز بھی چھوڑ دیا کرتا تھا, لیکن حج کی دولت اللہ نے تجھے دے دی تو سارے حرام کاموں سے توبہ کر, ادھر سے ایسے لوٹ. دنیا کہیں انسان تو وہی ہے مگر اس کے عمل بدل گئے ہیں, راستے بدل گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کہے انسان تو وہی ہے مگر عمل بدل کے آیا ہے, راستے بدل کے آیا ہے. میرے بھائی ایسی زندگی گزارو, ہے نا, ایسی زندگی گزارو. حج کی دولت بہت بڑی دولت ہے. اب لوگ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حجوں کو قبول فرمائے, اللہ کرے ہمیں بھی وہ سعادت نصیب فرمائے. اگر کسی کا ہے تو حج کرنے سے پہلے ادا کر دینا اس کا, پھر بعد میں حج کے لیے نکلنا. اللہ پھر تیرا حج بھی قبول فرمائے گا. اب جنازہ نہیں ہلا, نہ اٹھا نہ ہلا. جب نہ اٹھا نہ ہلا, مریدوں نے کہا اس عبادت گاہ کا جو دیکھ ریکھ کرنے والا تھا اس سے کہا کہ اس میں ہماری کوئی خطا نہیں, ہمارے پیر کو یہ جگہ پسند آ گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جگہ کہنے لگے تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے, یہ جگہ یہ عبادت خانہ رانی کا ہے, اگر پتہ چل گیا سبوں کے سر قلم ہو جائیں گے. تو کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا, جس نے روکا ہے وہی سمجھے گا. سبحان اللہ. انہوں روک رہے ہیں تو انہوں سمجھیں گے. وہ کرناٹک میں ایسی زبان بولی جاتی ہے, انہوں روکا ہے تو انہوں سمجھیں گے. انہوں روکا ہے وہ کرناٹک میں پڑتا ہے, صوبہ کرناٹک. شام ہو گئی, اسی کشمکش میں وہ جو رانی کا
اسپیشل عبادت گاہ کا دیکھ ریکھ کرتا تھا، کہنے لگا میں اٹھا لوں گا، تم اٹھا لو۔ اس نے بھی بڑا کوشش، کاندھا ادھر ادھر لگایا، مگر وہ بھی جنازے کی چارپائی کو ہلا نہ پایا۔ اللہ والے کی شان و طاقت و پاور دیکھو، نہ اٹھا پایا نہ ہلا پایا۔ اب یہ بھی پریشان، سمجھنے لگا یہ عام انسان نہیں ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہے، یہ اندرونی شکتیوں کا مالک لگتا ہے، سبحان اس پر پروردگار کا خاص فضل و کرم لگتا ہے۔ شام ہوئی، رانی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے دستے کے ساتھ جب اپنی عبادت گاہ میں آئی تو کیا دیکھا؟ یہاں ٹوپی والا کھڑا ہے، داڑھی والا کھڑا ہے، اللہ اللہ والا کھڑا ہے۔ یہاں آج عجیب سا منظر ہے، کچھ لوگ ایسے عجیب کھڑے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھی ہے، سروں پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سرزمین بلند پور، علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ۔ رانی آئی، کوئی نیا آدمی یار، اس کی خاص عبادت گاہ میں جب دیکھا اس نے یہ دوسری طرح کی عبادت کرنے والے لوگ، ایمان والے لوگ، قرآن کو ماننے والے لوگ، اللہ اللہ کرنے والے لوگ، داڑھی والے، ٹوپی والے، اپنے اس ریکھا دیکھا سے کہا او بھائی یہ کیا ہو رہا؟ کہنے لگا مہارانی مجھ سے نہ پوچھو، یہ جو لیٹے ان سے پوچھو، یہ کرا رہے سب، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو بہت کوشش کیا، ہلایا جلایا، سوچا کہ یہاں سے میں ان کو بھیج دوں، لیکن میری نہ چلی، انہوں نے بھی کوشش کی، یہ جو لیٹا ہے یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ رانی نے کہا کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنازہ پڑا ہے کہ جنازہ بھی کچھ کرتا ہوگا؟ کہنے لگا میں بھی تو حیرت میں پڑا ہوں، جنازہ کچھ نہیں کرتا، مگر یہ جنازہ ایسے ویکتی کا ہے، ایسے شخص کا ہے کہ انتقال کے بعد بھی اللہ نے اس کو ایسی پاور دی ہے کہ یہاں پر ڈٹا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تم ڈر جاتے ہو کوئی ہم سے ہمارا گھر نہ چھین لے، یہ نہ چھین لے، وہ نہ چھین لے۔ ایمان مضبوط ہے، تم سے تمہارا کچھ نہیں چھینا جائے گا۔ ایمان نہیں ہے تو تم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ رانی نے سپاہیوں کو حکم دیا جنازہ اٹھاؤ اور پھینک دو۔ سپاہیوں نے اٹھایا، لیکن لوگوں اللہ والے کی تو شان نرالی ہے، بہت کوشش کی، پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھنا تو دور کی بات، پایا نہ ہلا سکے۔ نیند آ رہی ہے کیا؟ تو یار زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ والے کے دربار میں آپ کیسی زبردست تقریر سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ۔ اگر آپ کو نیند آئی تو میری تقریر 1 گھنٹہ ہو گئی، اور 1 گھنٹہ بولنا ہوتا ہے تو 1:30 بجنے والا، اور یہ جلسہ ختم ہونے کا ٹائم ہے، لیکن آپ محبت سے سن رہے تو میں بڑھا رہا ہوں، اور نہیں سنیں گے تو یہی سلام پڑھنے بتائیے، سننا چاہتے ہیں نا؟ اللہ اللہ، سپاہی پسینہ پسینہ ہو گئے، سانسیں پھول گئیں، بدن کانپنے لگے، لیکن جنازے کو ہلا نہ سکے۔ رانی حیرت میں پڑی ہے، رانی تجسس میں پڑی ہے، کریں تو کیا کریں؟ آخر کار یہ کتنی شکتیوں کا مالک ہے، یہ کتنی پاور کا مالک ہے، آیا ہے تو میری زمین چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ رانی حیرت میں پڑ گئی، کہنے لگی اب ایک کام کرو، یہ انسانوں کے بس کا نہیں تو ہاتھیوں کو لایا جائے، اور ہاتھیوں میں زنجیروں کو باندھ کے اس کے جنازے کو کھچڑوا دوں گی۔ اس وقت سب سے زیادہ طاقت والی چیز، یا سب سے زیادہ اگر مضبوطی کا کام کسی سے لیا جاتا تھا طاقت کا، تو وہ ہاتھی تھا۔ بلڈوزر کا زمانہ نہیں تھا، وہ JCB کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹریکٹروں کا زمانہ نہیں تھا، وہ ہاتھی سے کوئی چیز کو کھینچا جاتا تھا۔ ایک زنجیر منگائی گئی، زنجیر منگانے کے بعد میں لوگوں زنجیر جنازے سے لپیٹ دی گئی اور ادھر ہاتھیوں سے باندھ دیا گیا۔ زنجیر کا ایک کنارہ ہاتھیوں سے بنا ہے، زنجیر کا دوسرا کنارہ لوگوں جنازے سے بنا ہے۔ اگر ایمان مضبوط رکھتے ہو تو ایمان کے کانوں سے سننا، مزہ آ جائے گا۔ تم کہتے ہو ہم کمزور ہیں، ہاں ہم کمزور ہیں، جب تک ایمان کی اورجا ہمارے سینے میں نہیں ہے جب تک ہم کمزور ہیں، لیکن جیسے ہی ایمان کی اورجا سے ہم نے اپنے دل کی بیٹری کو
چارج کر لیا تو پھر تیری پاور اتنی ہو جاتی ہے کہ زمین تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے، زمانے والے تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے، دنیا کی طاقت تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ لوگوں اپنی سینے کی بیٹری کو ایمان کی ارجا سے ذرا بار چارج کر کے تو دے، پھر دیکھنا کہ تیری پاور کتنی ہے، تیری پاور کتنی ہے۔ او لوگوں جو زمین لوہے کو گلا کے زنگ آلود کر کے ختم کر دیتی ہے، چند سالوں میں لوہا زمین میں ڈال دو تو گل جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر اللہ والے کو، اللہ کے ولی کو زمین میں دفن کر دیا جائے تو 100 سال کے بعد بھی اس کا کفن تک میلا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ والے کی پاور، زمین میلی